جو سوال ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا ہماری میڈیا پر ہمارے طلباء ہمارے اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، تو ان کو مخلص ہو کے کرنا چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور اذانیں بھی دے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور نماز بھی پڑھا رہے ہیں، تو کرنا تو کریں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ تنخواہ نہ لیں، دین کو بیچیں نا۔ یہ بڑا ٹائٹل بن گیا کہ یہ دین کو بیچتے ہیں۔ فلسطین، مصر، ایران وغیرہ یہ تمام علاقے فتح ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو سکھانے کے لیے بہت سے بڑے بڑے صحابہ کرام، بہت سے بڑے بڑے علماء کرام کو بھیجا کہ وہاں جا کر دین کو سکھائیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے وظائف بھی مقرر کیے تاکہ ان کو مالی معاملات میں کوئی مشکلات نہ ہو۔ دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ ہے کہ انہوں نے امام کی تنخواہ کو یا دین کی خدمت کرنے والے کی تنخواہ کو ناجائز قرار دیا، اور بہت سے علماء کرام کا اس پر فتویٰ ہے، اور اس کو لے کے آج کل کے احناف پر، آج کل کے دیوبندی علماء کرام پر اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو دین کا اہم شعبہ جو کہ مساجد میں امامت ہے، خطابت ہے، مؤذنین جس طرح اذان دیتے ہیں، یہ کہیں جو ایک بہت بڑا شعبہ ہے، یہ کہیں ہم سے فوت نہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو گویا کہ اس شعبے کو، اس بہت بڑے اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے علماء کرام کی تنخواہیں دینا بالکل جائز ہے، اور علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ یہ تنخواہیں دینا بالکل جائز ہے۔ اور لبرل سوال کہ جو لوگ یہ کہیں نہیں ان کو تنخواہیں نہیں لینی چاہیے، یہ تو اللہ کے لیے کام کریں، تو ہم ان سے سیدھی سی بات کرتے ہیں، اور آپ بھی جب ان کے سامنے، آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرے، آپ اس کو بڑا سمپل سا جواب دیں، بھائی آج سے ہمارے امام آپ ہیں، یعنی کہ ہم سائڈ پہ ہوتے ہیں، آپ آ جائیں، آپ 3 مہینے تک کسی سے کچھ لیے بغیر امامت کریں۔ آپ نے 3-4 مہینے امامت کر لی، ہم ساری زندگی بغیر پیسوں کے، بغیر تنخواہوں کے امامت کر لیں گے۔ تو وہ حضرت جو ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کے سامنے حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح ایک ضروری اور امپورٹنٹ اور نیو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک علماء کرام کے متعلق ہے، مدرسین کے متعلق ہے، وہ علماء کرام جو امامت کرتے ہیں اور جمعے کی نماز کو باجماعت ادا کرواتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ درس دیتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھاتے ہیں اور اذانیں دیتے ہیں، جتنے بھی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے متعلق ہے کہ ان کے بارے میں ایک جو سوال ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا ہماری میڈیا پر، ہمارے طلباء ہمارے اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، تو ان کو مخلص ہو کے کرنا چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور اذانیں بھی دے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور نماز بھی پڑھا رہے ہیں، تو کرنا تو کریں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ تنخواہ نہ لیں، دین کو بیچیں نا۔ یہ بڑا ٹائٹل بن گیا کہ یہ دین کو بیچتے ہیں، دین کو اس طرح بیچتے ہیں کہ یہ امامت کرواتے ہیں تو ادھر سے ان کو پیسے ملتے ہیں، تو گویا کہ یہ دین کو بیچ رہے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے نا بڑا آج کل ڈسکس کیا جاتا ہے، تو ہم بھی ذرا آج اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہم اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بڑے آسان طریقے سے رکھیں گے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، اور آئندہ آپ اس سوال میں الجھیں گے نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہم تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں کہ ماضی میں ایسا طریقہ تھا کہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے تھے ان کو کچھ ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا۔ دیکھیں، جب اللہ کے نبی کے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دین کو بہت زیادہ وسعت ملی، ہر جگہ دین پھیلا، اتنا دین پھیلا کہ عرب کے باہر جتنے بھی علاقے تھے، فلسطین، مصر، ایران وغیرہ یہ تمام علاقے فتح ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو سکھانے کے لیے بہت سے بڑے بڑے صحابہ کرام، بہت سے بڑے بڑے علماء کرام کو بھیجا کہ وہاں جا کر دین کو سکھائیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے وظائف بھی مقرر کیے تاکہ ان کو مالی معاملات میں کوئی مشکلات نہ ہو، دنیا میں رہنے کے اعتبار سے کوئی ان کو مال کے اعتبار سے مشکل پیش نہ آئے۔ تو معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین کے زمانے سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ وظائف کا مقرر ہونا، تنخواہوں کا دینا، سیلری کا دینا، یہ مقرر ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ تنخواہوں کا دینا اور سیلری کا دینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، علماء کرام کو سیلری دینی چاہیے اور تنخواہیں دینی چاہیے۔ اب آتا ہے دوسرا سوال کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ ہے کہ انہوں نے امام کی تنخواہ کو یا دین کی خدمت کرنے والے کی تنخواہ کو ناجائز قرار دیا، اور بہت سے علماء کرام کا اس پر فتویٰ ہے، اور اس کو لے کے آج کل کے احناف پر، آج کل کے دیوبندی علماء کرام پر اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ آپ کے حضرات تو یہ فرما رہے ہیں کہ تنخواہ کا لینا جائز ہی نہیں ہے، اور آپ تنخواہوں کو لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام صاحب کا جو فتویٰ تھا وہ اس بارے میں تھا کہ جن کو حکومت تنخواہیں دے رہی ہے، جن کو حکومت وظائف دے رہی ہے، ان علماء کو عوام سے تنخواہ لینا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہماری اسلامی حکومت ہٹی، اس کے بعد جب ہماری اور حکومتیں آئیں، تو وہاں پر کوئی ایسا نظام نہیں تھا، یعنی کہ علماء کرام کو تنخواہیں دینا، علماء کرام کو
وہ بات دینا جو کہ امام صاحب کا فتویٰ جن کے متعلق نہیں تھا. میں جسے آپ کو ڈسکس کر دیا کہ امام صاحب کا فتویٰ وہ فتویٰ تھا کہ جس میں ہماری حکومتیں تقاضے دے رہی ہیں، اس کے باوجود کوئی لوگ پیسے لیں تو یہ ٹھیک نہیں بنتا. لیکن جہاں حکومتوں کا نظام ہی نہیں ہے، جہاں پر علماء کرام کو کچھ مل ہی نہیں رہا، تو اگر وہاں پر علماء کرام کو تنخواہیں نہ دی جائیں، کیونکہ دیکھیں انسان دنیا میں رہتا ہے، انسان جو ہے وہ وسائل کا محتاج ہوتا ہے، انسان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وسائل کی طرف جاتا ہے، روزگار وہ اختیار کرتا ہے. اگر علماء کرام کو ہم یہاں پر تنخواہیں مقرر نہ کریں تو ممکن ہے کہ علماء کرام کی جو توجہ ہے اور وہ ان لوگوں کی توجہ جو کہ دین کا کام کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ اپنے روزگار کے لیے ہو جائے. تو دین کا اہم شعبہ جو کہ مساجد میں امامت ہے، خطابت ہے، مؤذنین جس طرح اذان دیتے ہیں، یہ کہیں جو ایک بہت بڑا شعبہ ہے، یہ کہیں ہم سے فوت نہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو گویا کہ اس شعبے کو، اس بہت بڑے اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے علماء کرام کی تنخواہیں دینا بالکل جائز ہے، اور علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ یہ تنخواہیں دینا بالکل جائز ہے، کیونکہ اتنا زیادہ وقت علماء کرام اپنا صرف کرتے ہیں، اور علماء جو ہے وہ دین کی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو مسائل بتاتے ہیں. تو لہٰذا علماء کرام کو تنخواہیں دینا جائز ہے اور دینی بھی چاہیے. اور اب یہ سوال کرے کہ بندہ کتنی دینی چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ ڈی ایچ اے میں رہ رہے ہیں تو آپ کو ڈی ایچ اے کی طرح تنخواہ دینی چاہیے. اگر آپ بحریہ میں رہ رہے ہیں آپ کو بحریہ کی تنخواہ دینی چاہیے. یعنی کہ ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں کی جس طرح کی مساجد ہوں گی تو وہاں پر ان کی ریکوائرمنٹ بھی ان کی طرح کے علماء کرام کی ہوگی، تو وہاں علماء کرام اس طرح ہی محنت کریں گے. تو لہٰذا علماء کرام کی جتنی تنخواہیں ہیں مساجد میں جو حضرات ہیں ان کی تنخواہیں بھی اتنی ہونی چاہیے کہ ان کو مالی اسباب پورے کرنے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہونا پڑے. معذرت کے ساتھ ہمارے آج کل کے علماء کرام کی تنخواہ اتنی ہے کہ جس سے بمشکل عام انسان کا گزارا ایک ہفتے یا 1.5 ہفتے کا ہو سکے. کسی کی 15,000 ہے، کسی کی 12,000 ہے. یہ بالکل بری بات ہے کہ ہم دین کی خدمت کرنے والے جن کو اللہ رب العزت نے ایک شرف بخشا ہے کہ انہوں نے قرآن کا علم اپنے اندر محفوظ کیا، انہوں نے اپنے اندر حدیث کا علم محفوظ کیا، ان کو اس طرح ان کے ساتھ ہم بے پرواہی اور ان کے ساتھ ہم اس طرح جو ہے نا غیر ترتیبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان سے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو بالکل غلط بات ہوگی نا. تو لہذا علماء کرام کو تنخواہیں دینی چاہیے، اور تمام علماء کا فتویٰ ہے اور امام صاحب کے فتوے کے بعد جو بعد میں جتنے بھی علماء کرام ہیں، متاخرین جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے یہی بات فرمائی ہے. اور تمام ائمہ ثلاثہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ تمام حضرات نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان علماء کو تنخواہ دینا بالکل جائز ہے اور مستحسن ہے، کیونکہ یہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں، اپنے وقت کو دے رہے ہیں، اور اگر یہ یہی ڈیوٹی کہیں اور پر دے تو یہ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں. تو ان کی وجہ سے دین کا ایک اہم شعبہ قائم ہے، تو لہٰذا ان کو تنخواہیں دینی چاہیے. اب رہا ایک اہم سوال اور لبرل سوال کہ جو لوگ یہ کہیں نہیں ان کو تنخواہیں نہیں لینی چاہیے، یہ تو اللہ کے لیے کام کریں. تو ہم ان سے سیدھی سی بات کرتے ہیں، اور آپ بھی جب ان کے سامنے آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کریں، آپ اس کو بڑا سمپل سا جواب دے دیں، بھائی آج سے ہمارے امام آپ ہیں، یعنی کہ ہم سائڈ پہ ہوتے ہیں، آپ آ جائیں، آپ 3 مہینے تک کسی سے کچھ لیے بغیر امامت کریں. آپ نے 3-4 مہینے امامت کر لی، ہم ساری زندگی بغیر پیسوں کے، بغیر تنخواہوں کے امامت کر لیں گے. تو وہ حضرت جو ہے نا خاموش ہو جائیں گے اور چپ ہو جائیں گے، اور ان کی زبان بند ہو جائے گی، کیونکہ وسائل ہیں، مسائل ہیں، دنیا ہے، ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی. تو تنخواہ کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم جیسے نوجوانوں کا اور آپ جیسے لوگوں کا کہ ہم اپنے امام صاحب کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ وہ اپنی تمام ضروریات زندگی کو چھوڑ کر، اپنے تمام شعبہ جات کو چھوڑ کر ہماری خدمت کے لیے 24 گھنٹے جو ہے نا وہ ہمیں میسر رہتے ہیں. جب کوئی جنازہ ہونے جانا پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی نکاح آ جائے ان کو جانا پڑ جاتا ہے، 5 وقت کی نماز کی ڈیوٹی کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. فجر کی نماز میں آنا اکثر لوگوں کو جو ہے نا اس پر بہت مشکل پیش آتے ہیں، اور امام صاحب کتنی دیر پہلے آئے ہوتے ہیں اور نمازیں ادا کرواتے ہیں لوگوں سے اور نماز پڑھاتے ہیں. تو معلوم ہوا یہ کوئی چھوٹا شعبہ نہیں ہے، بہت بڑا شعبہ ہے. اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اگر کوئی تنخواہ دے تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو آئندہ آپ اس سوال میں الجھیں گے نہیں، انشاءاللہ آپ کو امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.